عنوان نمبر 42، سونے کے وقت کی دعائیں۔ اس کے تحت 8 دعائیں درج ہیں۔ یہ دعائیں سوتے وقت پڑھی جاتی ہیں جو مع ترکیب لکھی گئی ہیں۔ پہلے وضو کر کے پاک صاف بستر پر دایاں قدم رکھ کر بیٹھ جائیں، پھر سورہ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل هو اللہ احد کو دونوں ہاتھوں پر دم کر کے انہیں پورے بدن پر پھیریں۔ یہ عمل 3 بار کریں۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات باب اذا بات طاہرا، حدیث نمبر 6311، 6319، 5017۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء باب ما یقول عند النوم، حدیث نمبر 6710، باب رقیۃ المریض بالمعوذات، حدیث نمبر 2192۔ اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھیں۔ حسن سنن ابی داود کتاب الادب باب ما یقول عند النوم، حدیث نمبر 5055۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات باب منہ، حدیث نمبر 3403۔ وصححہ ابن حبان حدیث نمبر 2363۔ والحاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 565۔ اس کے بعد 1 مرتبہ پوری سورہ دخان پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے 70,000 فرشتے صبح تک اس کے حق میں دعا اور استغفار کریں گے۔ اسنادہ ضعیف۔ سنن ترمذی کتاب فضائل القرآن باب ما جاء فی فضل حامیم الدخان، حدیث نمبر 2888۔ عمر بن عبداللہ بن ابی خثعم ضعیف راوی ہے، اور ایک بار پوری سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک پڑھیں۔ اسنادہ ضعیف۔ سنن ترمذی کتاب فضائل القرآن باب ما جاء فی فضل سورۃ الملک، حدیث نمبر 2892۔ لیث بن ابی سلیم ضعیف اور ابو الزبیر مدلس راوی ہیں۔ ان کے پڑھنے سے وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ صورتیں اپنے پڑھنے والوں کو عذاب قبر سے بچائیں گی۔ اسنادہ ضعیف۔ سنن ترمذی کتاب فضائل القرآن باب ما جاء فی فضل سورۃ الملک، حدیث نمبر 2890۔ یحییٰ بن عمر بن مالک ضعیف راوی ہے۔ تنبیہ، سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 1400 وسندہ حسن۔ اور یہ دونوں صورتیں عذاب قبر سے بچاتی ہیں۔ ان کے لیے سنیں آثار صحابہ و تابعین، مثلا دلائل النبوہ للبیہقی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 41، وسندہ حسن۔ اثبات عذاب القبر للبیہقی حدیث نمبر 145، وسندہ حسن۔ مسند دارمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 455، حدیث نمبر 3413، وسندہ حسن۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے آخر سورت تک پڑھیں۔ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن باب فضل سورۃ البقرہ، حدیث نمبر 5009۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین باب فضل الفاتحۃ و خواتیم سورۃ البقرہ، حدیث نمبر 808۔ پھر آیت الکرسی پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے رات بھر شیطان کے شر اور اس کے وسوسوں سے محفوظ رہیں گے۔ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن باب فضل سورۃ البقرہ، حدیث نمبر 5010، 2311۔ پھر ان کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہیں۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات باب التکبیر والتسبیح عند المنام، حدیث نمبر 6318۔ پھر دائیں کروٹ پر لیٹ جائیں۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات باب النوم علی الشق الایمن، حدیث نمبر 6315۔ پھر اس دعا کو 3 بار پڑھیں۔ پہلی دعا اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے بچا جس دن تو اپنے سب بندوں کو اٹھائے گا۔ اسنادہ حسن۔ سنن ابی داود کتاب الادب باب ما یقول عند النوم، حدیث نمبر 5045۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات باب منہ، حدیث نمبر 3398۔ دوسری دعا اللہم باسمک اموت و احیا، میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات باب وضع الید تحت الخد الیمنی، حدیث نمبر 6314۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء باب الدعاء عند النوم، حدیث نمبر 2711۔ تیسری دعا بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین، اے اللہ میں
تیرے ہی نام سے اپنا پہلو رکھتا ہوں اور اٹھاتا ہوں، اگر تو میری جان روک لے تو اس پر رحم فرمانا، اور اگر تو اس کو چھوڑ دے تو اس کی حفاظت کرنا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات باب حدیث نمبر 6320، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء باب الدعاء عند النوم حدیث نمبر 2714۔ چوتھی دعا، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے حوالے کر دی اور اپنے چہرے کو تیری طرف پھیر دیا، اپنے کام کو تیرے سپرد کر دیا اور اپنی پیٹھ کو تیری پناہ میں دے دیا، اپنی رغبت اور تیرے خوف سے، تیرے سوا عذاب سے پناہ اور نجات کی جگہ کہیں نہیں۔ میں تیری اتاری ہوئی کتاب پر اور تیرے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لے آیا۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات باب ما یقول اذا نام حدیث نمبر 6313، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء باب الدعاء عند النوم حدیث نمبر 2710۔ پانچویں دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا واوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مووی۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا، کفایت کی اور پناہ دی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں کفایت کرنے والا اور پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء باب الدعاء عند النوم حدیث نمبر 2715۔ چھٹی دعا، بسم اللہ وضعت جنبی اللہم اغفر لی ذنبی واغفر شیطانی وفک رہانی وجعلنی فی الندی الاعلی۔ اللہ کے نام سے میں اپنی کروٹ رکھتا ہوں، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے شیطان کو ذلیل کر دے، میری گردن کو چھڑا دے اور مجھے بلند محفل والوں میں شامل کر دے۔ اسنادہ صحیح سنن ابی داود کتاب الادب باب ما یقول عند النوم حدیث نمبر 5054۔ ساتویں دعا، اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیاطین وما اضلت کن لی جارا من شر خلقک کلہم جمیعا ان یفرط علی احد منہم او ان یبغی عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک لا الہ الا انت۔ اے اللہ تو رب ہے ساتوں آسمانوں کا اور جن پر ان کا سایہ ہے، تو رب ہے زمینوں کا اور جن چیزوں کو زمین نے اٹھا رکھا ہے، تو رب ہے شیطانوں کا اور جنہیں شیطانوں نے گمراہ کیا ہے۔ تو اپنی تمام مخلوق کے شر سے مجھے پناہ دینے والا ہو جا کہ کوئی مجھ پر زیادتی یا سرکشی کرے۔ تیری پناہ زبردست اور تیری تعریف بہت بڑی ہے، تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، صرف تو ہی معبود ہے۔ اسنادہ ضعیف جدا سنن ترمذی کتاب الدعوات باب دعاء دفع العراقی حدیث نمبر 3523۔ حکم بن ظہیر متروک راوی ہے۔ آٹھویں دعا، اللہم انی اعوذ بوجہک الکریم وکلماتک التامات من شر ما انت آخذ بناصیتہ اللہم انت تکشف المغرم والمأثم اللہم لا یہزم جندک ولا یخلف وعدک ولا ينفع ذا الجد منک الجد سبحانک وبحمدک۔ اے اللہ میں تیرے کریم چہرے اور پورے کلموں کی برکت کے ذریعے سے پناہ چاہتا ہوں ان چیزوں کی برائی سے جن کی پیشانی تیری گرفت میں ہے۔ اے اللہ تو ہی قرض اور گناہ کو دور کرتا ہے۔ اے اللہ تیرا لشکر کبھی شکست نہیں کھا سکتا، تیرا وعدہ خلاف نہیں ہوتا اور دولت مند کو اس کی دولت مندی تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ تو پاک معبود ہے اور تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اسنادہ ضعیف سنن ابی داود کتاب الادب باب ما یقول عند النوم حدیث نمبر 5052۔ حارث الاعور ضعیف راوی ہے۔